ناظرین، آج بات کرتے ہیں عاشورہ کے دن کی۔ کیا اہمیت ہے اس دن کی؟ کتنا مبارک اور کتنا اہم دن ہے؟ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اور خاص طور پہ اس کی 10 تاریخ عاشورہ جو ہے اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ایک ایسا دن ہے جس میں اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے کہ جب پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ مگر آج اسپیشلی ہم بات کریں گے امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت والے دن یوم عاشورہ کو جو واقعہ ہوا۔ عاشورہ کے دن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بلکہ اسلام سے قبل بھی لوگ اس دن کی تعظیم کرتے تھے، ادب و احترام کی وجہ سے اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ اب عاشورے کے دن ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں؟ آج یوں سمجھے کہ کچھ عاشورہ کی عبادت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عاشورہ کا روزہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مجھے اللہ پاک کے کرم سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو 10 محرم کو اپنے بچوں کے خرچ میں فراخی کرے، یعنی ان کے لیے اچھا کھانا پکائے اور ان کے لیے خرچ زیادہ کرے، تو اللہ پاک سارا سال اس کو فراخی دے گا۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ اب ناظرین، آئیے عاشورہ کا دن ہم اور کیا کیا نیکیاں کر سکتے ہیں۔ تو میں خاص 12 نیکیاں بتاتا ہوں جو ہم نے اس بار نیت کر لیں عاشورہ کے دن کرنی ہے۔ نمبر 1، روزہ رکھنا ہے، صدقہ کرنا ہے، نفل نماز پڑھنی ہے، 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف۔ پھر نمبر 5، علماء کی زیارت کرنا۔ نمبر 6، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ نمبر 7، اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرنا۔ نمبر 8، غسل کرنا۔ نمبر 9، سرما لگانا۔ نمبر 10، ناخن تراشنا۔ نمبر 11، مریضوں کی بیمار پرسی کرنا۔ اور نمبر 12، دشمنوں سے ملاپ یعنی صلح و صفائی کرنا۔ تو یہ 12 نیک کام ہم نے انشاءاللہ عاشورہ کے دن کوشش کر کے کرنے ہیں اور شہدائے کربلا کو ایصال ثواب بھی کرنا ہے۔ وہ کس طرح ہوگا کہ عاشورہ کے دن نواسۂ رسول، جگر گوشائے بطول، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا کے ہمراہ جو گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے جانوں کی قربانی دی، ہمیں اس دن شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی، ذکر و درود اور نظر و نیاز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ ایک درود پاک پر آپ کو 10 نیکیاں بھی مل رہی ہیں اور فرمایا 10 رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ 10 گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اب ایک درود پڑھنے سے اتنا کچھ ملتا ہو تو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے۔ جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کرتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی باتیں کریں، قرآن پاک سے کچھ سیکھیں، قرآن کی کچھ آیتوں کی تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ کریں۔ آج ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ آج قرآن کی باتیں تو ضرور ہوں گی مگر ساتھ ایک بڑی عظیم ہستی کی باتیں بھی ہوں گی کہ اللہ کریم نے ان کی زبان پر کیسا حق جاری فرمایا تھا کہ وہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی مشورہ دیتے تھے یا اپنی کسی رائے کا اظہار فرماتے تھے تو اس بات پر قرآن کی آیت نازل ہو جاتی تھی۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا کہ جن الفاظ کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہوتا۔ 12 نمبر ہے پہلا۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں اس آیت کا۔ اے محبوب تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو وہ پس بے شک اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔
یہ ہو گیا ترجمہ اس آیت کا. اس آیت کا پس منظر بڑا کمال کا ہے. پس منظر کیا ہے پہلے وہ بتاتا ہوں کہ مدینہ منورہ کے کچھ فاصلے پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک زمین تھی. آپ اس کی دیکھ بھال کے لیے وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے. اس راستے پر اہل تورات یعنی یہودیوں کے مدرسے تھے. ایک دن جب آپ وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ مدرسے کے اندر چلے گئے. اہل تورات کا جو مدرسہ تھا اس میں چلے گئے اور وہاں علماء تورات تھے جو تورات کا علم رکھتے تھے. حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ رب العزت جس نے حضرت موسیٰ پر تورات اتاری ہے اس کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم تورات میں ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاتے ہو؟ اس میں ذکر ہے ان کا؟ تو علماء تورات نے کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو موجود ہے. تو فرمایا خدا کی قسم پھر تم تو ہلاک ہو گئے. تم جانتے ہو کہ وہ سچے رسول ہیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تمہاری کتابوں میں ان کا ذکر ہے. تو اب یہودیوں نے کیا کہا کہ اے عمر ہم ہلاک نہیں ہوں گے. حضرت عمر نے کہا تم ہلاک ہو جاؤ گے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تورات میں نبی پاک کا ذکر ہے پھر بھی تم نہیں مانتے انہیں. تو کہا اے عمر ہلاک ہم نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارا مسئلہ جو ہے نا وہ جبرائیل سے ہے جو ان پر وحی لاتے ہیں. جبرائیل ہمارے دشمن ہے. یہودی کہتے ہیں جبرائیل ہمارے دشمن ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت فاروق اعظم نے کہا اچھا یہ بتاؤ پھر فرشتوں میں کون سا فرشتہ تمہارا دوست ہے؟ تو کہتے ہیں میکائیل جو ہے نا وہ بڑے اچھے ہیں کیونکہ وہ بارش اور رحمت لاتے ہیں. اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کمال ذہانت اور علمی قابلیت دیکھیں. آپ نے فرمایا تمہارے مطابق اللہ پاک کے ہاں حضرت جبرائیل اور میکائیل کا رتبہ کیا ہے؟ تو بولے دونوں ہی اللہ پاک کا قرب رکھتے ہیں. تو اب فاروق اعظم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں جب وہ دونوں ہی اللہ کا قرب رکھتے ہیں تو جو ان سے محبت کرے اللہ پاک اس سے محبت فرمائے گا، جو ان سے دشمنی رکھے گا اللہ پاک اس سے دشمنی فرمائے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ الفاظ فرمائے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکالا فإن اللہ عدو للکافرین. یعنی جو اللہ پاک اس کے فرشتوں اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے بے شک اللہ پاک سب کافروں کا دشمن ہے. اب آپ نے تو یہ ان کو کہہ دیا اور اب آپ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو پیارے آقا فرماتے اے عمر میں تمہیں وہ آیات سناؤں جو ابھی ابھی نازل ہوئی ہیں. اور نبی پاک نے حضرت عمر کو جو آیت سنائی نا ایگزیکٹلی یہی الفاظ ہیں جو حضرت عمر ان یہودیوں کو کہہ کر آئے ہیں. جبریل امین وہ الفاظ لے کر قرآن کی آیت میں نبی پاک کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور نبی پاک حضرت عمر کو سناتے ہیں اے عمر ابھی ابھی آیت نازل ہوئی ہے. کہا حضور ضرور بتائیے کون سی آیت نازل ہوئی؟ فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکالا فإن اللہ عدو للکافرین. اللہ اکبر. شان دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم کی کہ جو ان کی زبان سے ادا ہوا اللہ کا وہ الفاظ ایسے پسند آئے کہ وہ قرآن پاک میں آیت بنا کر نازل فرمائے. اور یہ ایک بار نہیں ہوا. ہاں یہ بھی یاد رکھیے حضرت عمر کی شان یہ پورا ایک ٹاپک ہے. علماء کرام نے موافقات عمر پر ایک پورا چیپٹر رائٹ کیا ہے کہ 20 کے قریب قرآن کی آیتیں وہ ہیں جو حضرت عمر کی زبان سے جاری ہوئی. آپ نے کوئی مشورہ دیا، اپنی کوئی رائے دی، اپنی خواہش کا اظہار کیا اور سبحان اللہ وہ آیت بنا کر نازل کر دی گئی. تو آپ سوچیے حضرت عمر کی شان کیا ہوگی. جبھی نبی پاک فرمایا کرتے کہ عمر کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے. انشاءاللہ میں چند مثالیں بھی پیش کروں گا اور اس آیت کے بارے میں بھی انشاءاللہ کچھ بڑی اہم باتیں ہیں جو ہم سمجھیں گے. خوبصورت اشعار ہیں. ملی تائید خدا تائید حبیب خدا، مل گئی تائید اصحاب خیر الورا، دیا حق نے ان کا ساتھ ہے فاروق اعظم کی کیا بات ہے. پے کرے صدق و صفا ان کے حق میں رسول خدا کی دعا، جب بھی کچھ کہے حق تیرے ساتھ ہے فاروق اعظم کی
کیا بات ہے! اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا حضرت فاروق اعظم رحمت اللہ تعالی کا مختصر تعارف بھی سن لیجئے۔ یکم محرم الحرام، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، وزیر مصطفیٰ، ترجمان نبی، ہم زبان نبی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت فاروق اعظم عظیم و شان صحابی رسول، محبوب ذیشان، مکی مدنی سلطان علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ پاک عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی عزت میں اضافہ فرما۔ علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ میں اور آپ جو عزت والے ہیں نا، ہماری عزت کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، مگر حضرت عمر وہ ہیں جن کے لیے نبی پاک دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ عمر کو ایمان کی دولت دے کر اسلام میں داخل کر کے اسلام کی عزت میں اضافہ فرما۔ اور علماء کہتے ہیں جب سے حضرت عمر ایمان لائے، فرام دیٹ ڈے آج تک، بلکہ قیامت تک، اسلام کی عزت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ 40ویں مسلمان تھے اور آج 200 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں۔ حضرت عمر نے جب ایمان لائے نا تو آپ گیم چینجر تھے، آپ نے آتے ہی مسلمانوں کو جو حوصلہ دیا۔ اچھا، یہاں نبی پاک کی ایک اور شان دیکھیں کہ حضرت عمر جب ایمان نہیں لائے تھے تو مسلمانوں کو مارتے بھی تھے، خود نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، مگر جب ایمان لے آئے، اور نبی پاک کی شان یہ تھی کہ جب جلوہ جانا کو کوئی دیکھتا تھا نا، پیارے آقا کی باتیں سنتے تھے تو جان لینے والے جان دینے والے بن جاتے تھے۔ تو حضرت عمر اب نبی پاک ابھی ایمان لائے ہیں، اور ایمان لاتے ہی عرض کرتے ہیں کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم کیوں چھپ کر نماز پڑھتے ہیں؟ ہم کیوں چھپ کر عبادت کرتے ہیں؟ یعنی پہلے نمازیں پڑھنے پر مارا جاتا تھا، حضرت عمر انکریج کر رہے ہیں نبی پاک کو کہ حضور ہم کیوں چھپ کر نماز پڑھیں، اور صرف 40 مسلمان ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، حضرت عمر کا وہ دبدبا، وہ روب، وہ جرت، وہ بہادری کہ اب نبی پاک سے کہتے ہیں حضور ہم علی الاعلان نماز پڑھیں گے۔ اور پھر سبحان اللہ وہ دار ارقم جس میں 40 کے قریب صحابہ ہیں، تو صفا کی پہاڑی کے قریب وہ مکان تھا دار ارقم، جہاں یہ مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ اب تو خیر وہاں پر صفا مروہ کی سفر کرنے کی جگہ بنا دی گئی ہے، لیکن آپ امیجن کریں کہ یہاں گھر ہے اور سامنے کعبہ ہے، اور کعبے پر جانے نہیں دے رہے، مگر وہ 40 جب لوگ پورے ہوئے، حضرت عمر نے حوصلہ دیا تو دروازہ کھلتا ہے اور 2 صفیں بنا کر مسلمان باہر نکلتے ہیں۔ ایک صف کی قیادت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، اور ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ اور جب یہ دونوں جا رہے ہیں سبحان اللہ تو کیا منظر ہوگا! علل اعلان طواف ہوا اور کفار کھڑے ہیں، ہمت نہیں کر رہے مارنے کی جو روز مارتے تھے، اور حضرت عمر کا وہ تاریخی جملہ تھا، ہاتھ میں تلوار تھی، اور فرماتے ہیں کہ آج کسی کو اگر اپنی بیوی بیوہ کروانی ہو، اپنے بچے یتیم کروانے ہو تو میرے سامنے آ جائے۔ کوئی سامنے نہ آیا، اور فرام دیٹ ڈے مسلمانوں نے عزت کے ساتھ اور شان و شوکت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ عبادت کرنا شروع کی۔ تو یہ حضرت عمر تھے جنہوں نے جناب ایمان قبول کرتے ہی مسلمانوں کا گویا لائف اسٹائل ہی چینج کر دیا۔ سبحان اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے کیونکہ نبی پاک نے دعا کی تھی اور آپ نے اسلام قبول کیا، تو آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں آپ کا نام عمر ہے، اور آسمانوں میں آپ کو فاروق کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آسمانی کتاب تورات شریف میں آپ کا نام یعنی حق بات کہنے والا ہے، انجیل شریف میں آپ کا نام کافی ہے، اور جنت میں آپ کا نام اقدس سراج ہوگا۔ آپ کے فضائل کیسے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، آقا فرماتے عمر سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا آسمان کے تمام فرشتے عمر کی عزت کرتے ہیں، اور زمین کا ہر شیطان عمر کے خوف سے لرزتا ہے۔ احمد مجتبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سراج اہل الجنہ،
عمر اہل جنت کے چراغ ہیں. مزید ارشاد ہوا ھذا رجل لا يحب الباطل، یعنی عمر وہ شخص ہے جو باطل کو پسند نہیں کرتا. حضرت عمر کی بڑی ایک پیاری دعا تھی، میں چاہتا ہوں ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں. حضرت عمر دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کی دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت نصیب فرما اور تیرے نبی کے شہر مدینے میں موت عطا فرما. اللہ نے دعا کیسی قبول کی کہ فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، آپ پر اٹیک ہوا، آپ شہید ہوئے، مدینے میں شہید ہوئے، اور جنت البقیع میں نہیں بلکہ روضہ رسول میں نبی پاک کے ساتھ آپ کو تدفین کا موقع ملا. ساری دنیا میں جب بھی کوئی مدینے جاتا ہے سنہری جانیوں پر سلام نبی پاک کو عرض کرتا ہے، حضرت ابو بکر کو بھی سلام عرض کرتا ہے، حضرت عمر فاروق کو بھی سلام عرض کرتا ہے. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے اللہ ہمیں تیری راہ میں شہادت نصیب فرما اور تیرے نبی کے شہر مدینے میں موت نصیب فرما، جنت البقیع ہم سب کو نصیب فرما. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. اب آتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائی جو آیت ہم نے سنی، اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے. تو اب اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ سیکھنا ہے کہ اللہ پاک نے واضح اعلان فرما دیا، اللہ پاک کی جو رسولوں سے دشمنی کرے، اس کے فرشتوں سے دشمنی کرے، حضرت جبرائیل اور میکائیل سے دشمنی کرے، اللہ پاک ایسے بے ایمانوں کا دشمن ہے. اس سے معلوم ہوا جو اللہ پاک کے محبوب ہیں، جنہیں رب رحمان نے اپنا قرب عطا فرمایا، ان سے محبت کرنا بھی ضروری ہے. جو اللہ پاک کے محبوب بندوں سے دشمنی کرے گا اللہ پاک کا اس سے اعلان جنگ ہے. ہاں یاد رکھیے گا، دو ایسے کام ہیں، دو ایسی بدبختی والے کام ہیں جن سے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا. ایک ہے سود کا کام کرنے والا، ہاں اس کے قریب بھی نہ جائیے گا. کبھی کتنا بڑا نفع کیوں نہ نظر آ جائے، کبھی کتنی بڑی مجبوری کیوں نہ آ جائے، سود پر کام مت کیجیے گا، کیونکہ اس سے رب نے جنگ کا اعلان فرمایا. دیکھیں دو قسم کے لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے، دو مضبوط لڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کون جیت جائے، دونوں ہی تگڑے ہیں. ایک کمزور اور ایک مضبوط ہو تو بندہ کہتا ہے یار لگتا تو یہی ہے مضبوط جیتے گا، مگر کیا پتہ کمزور آج اپنا کوئی داؤ لگا لے. لیکن اللہ سے جب جس کی جنگ ہے اس میں تو 100% یقین ہے نا کہ سامنے والے نے بربادی ہونا ہے. میرے رب کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ اللہ سے بہت سارے لوگوں نے جنگ کرنے کی کوشش کی. اللہ اچھا دو قسم کے لوگ کون ہیں؟ ایک سود کا کام کرنے والا، ایک اللہ کے پیاروں سے، اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرنے والا. تو جس نے اللہ کے ولیوں سے دشمنی کی اللہ نے اس سے بھی اعلان جنگ فرمایا. تو آپ دیکھیں جب رب اپنی قدرت کا نظارہ دکھاتا ہے نا، تو نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اللہ سے جنگ کی تھی نا، تو اللہ نے اس کو کوئی بہت بڑی چیز سے ہلاک نہیں کیا، اس کو مچھر سے ہلاک کر دیا ہے. میرا رب وہ ہے کہ جب وہ چاہے تو اللہ اکبر پرندے چھوٹے چھوٹے ابابیل جن کے قدموں میں چھوٹے چھوٹے کنکر ہوں ان سے ہاتھیوں کے لشکر کے پرخچے اڑا دیتا. تو اللہ سے کبھی جنگ نہ کیجیے گا، ایسا عمل نہ کریں جس کے بارے میں رب نے خود فرمایا. اچھا اب کہاں فرمایا سود کے بارے میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو. پھر جنگ ہے. یہ اس زمانے میں تھا جب لوگ سود کا کام کرتے تھے اور آیت نازل ہو گئی، حکم ہوا کہ جتنا باقی ہے وہ بھی چھوڑ دو. اب کے لوگوں کو تو پڑھنا ہی نہیں ہے اس کام میں.
اور اللہ کے ولی سے اگر کوئی دشمنی کرے تو اللہ نے کیسے اعلان جنگ کیا؟ یہ بخاری شریف کی حدیث سنیں، حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، یعنی جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ تو کبھی بھی اللہ والوں سے نہیں لڑنا۔ اچھا، اب سود تو بڑا کلیئر ہے نا کہ بھئی کاروبار میں ہے یا کسی کو قرض دیتے ہوئے کوئی سود لے رہا ہوتا ہے، سود کما رہا ہوتا ہے، وہ تو فوراً چھوڑ دیں۔ لیکن اللہ کے ولی سے، اللہ کے پیاروں سے دشمنی، یہ تھوڑا سا ٹپیکل معاملہ ہے، کیونکہ ہمیں کیا پتا اللہ کا کون کون پیارا ہے۔ بہت سارے پیارے تو مزارات میں چلے گئے، مگر کیا اب اللہ کے پیارے اس دنیا میں نہیں ہیں؟ کیا اولیاء کرام نہیں ہیں؟ اللہ اکبر! یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا، برابر بیٹھنے والا، ہو سکتا ہے ہمارا ہی ملازم ہو اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی بڑا مرتبہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے پیار سے بات کرنی ہے۔ بلکہ حدیثوں میں تو ایسے الفاظ ملتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پرا گندہ بال ہوتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہوتے ہیں، جن کو کوئی اپنی محفل میں نہیں بلاتا، وہ نہ آئے تو کوئی نوٹس نہیں کرتا، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا لے کسی بات پر تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں سے زیادہ ڈرنا چاہیے جن کو کوئی نہ پوچھے نا کہ یار یہ تو بڑا عجیب سے کپڑے ہیں، میلے کچیلے ہیں، کوئی پرسنالٹی بھی نہیں ہے، کوئی بلا بھی نہیں رہا، کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے۔ تو آلویز سب کے ساتھ پیار سے، عزت سے، اس ڈر سے رہے کہ اگر اس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہوا اور میں نے اس کو ناراض کر دیا تو رب نے اعلان جنگ فرمایا۔ اور ایسا ہوتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اچانک کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، اچانک لائف خراب ہو جاتی ہے، اچانک بیماریاں آ جاتی ہیں، فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ چیک کیجئے کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، ہاں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی۔ وہ ایک واقعہ پڑھا تھا ہم نے کہ ایک بزرگ تھے، بڑے سادہ سے آدمی تھے، کہیں جا رہے تھے تو بارش ہوئی تھی، پانی بھرا ہوا تھا، تو ان کا پیر پانی پر پڑا تو قریبی ایک بری عورت بیٹھی تھی اور اس کا دوست اس کے ساتھ بیٹھا تھا، تو وہ پانی جو ہے اس عورت کے کپڑوں پہ گر گیا۔ تو اس کے دوست کو بڑا غصہ آیا کہ میری فرینڈ کے ساتھ تم نے ایسا کیا، جا کر اس بزرگ کے منہ پہ چاٹا مار دیا۔ انہوں نے کہا یا اللہ تیرا شکر۔ آگے گئے تو بارش کا موسم تھا، ایک حلوائی کی دکان تھی، حلوائی نے کہا حضرت تشریف لائیں، گرم گرم دودھ پیش کیا، جلیبی کھلائی۔ تو یا اللہ تیری شان ہے، کہیں تھپڑ پڑتی ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے، یا اللہ میں راضی۔ تھوڑی دیر ہوئی تو وہ جو بندہ تھا نا جس نے تھپڑ مارا تھا وہ گرا اور گر کر مر گیا۔ تو لوگ آئے، کہتے ہیں حضرت آپ نے کوئی بددعا دی تھی اس کو جس نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے تھپڑ مارا تھا، اس کا تو انتقال ہو گیا، وہ گر گیا۔ تو بڑا کمال کا جواب دیا، فرمایا اس کی دوست کو برا لگا تو اس نے تھپڑ مارا، کوئی میرا بھی تو دوست ہے، جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو پھر اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ یہ غریب اور مسکین لوگ ہمارا بگاڑ بظاہر کچھ نہیں سکتے، مگر اللہ پھر جب ان کی طرف سے بدلہ لیتا ہے نا تو ظالم بچتا نہیں ہے۔ تو اللہ کتنا ہی بڑا مقام آپ کو کیوں نہ دے دے، کتنے بڑے مکان اور گھر اور گاڑیاں کیوں نہ دے دے، اسٹیٹس کیوں نہ دے دے، کبھی کسی غریب کو پیر کی جوتی مت سمجھنا۔ ہاں کبھی کسی جس کو کہنے کہ پرسنالٹی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو کیا، اس کی کیا، اس کا دل تھوڑی ٹوٹتا ہے، جو منہ میں آیا کہہ دیا، ڈانٹ دیا، جھڑک دیا، ذلیل کر دیا، نہیں۔ اللہ کے کسی ولی سے، اللہ کے کسی دوست سے اگر کوئی دشمنی کرے تو اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے، پھر سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اچھا یہ تو اللہ کے ولی کی بات ہو رہی ہے نا، عام مسلمان کا دل بھی تو نہیں توڑ سکتے، یہ بھی تو حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من آذا مسلما فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے اس نے اللہ کو